والصلاة والسلام على محمد وآل أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالی. ایک مرتبہ سارے مل کے درود پڑھ. گفتگو ہماری جس نقطے پہ ختم ہوئی تھی وہ یہ سوال تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں رکھا کہ اپنے آخری نبی کے آخری وصی کو لوگوں سے جو ہے وہ مربوط نہیں رکھا، لوگوں سے ان کا رابطہ ختم فرما دیا، اور وہ اسی دنیا میں لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اس حالت میں ہے کہ انہیں اپنا تعارف کروانے کی اجازت نہیں دی گئی. اس موضوع کو فلسفہ غیبت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس غیبت میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنا تعارف پیش کریں اور اپنی شخصیت کو وہ غیبت میں رکھیں اور لوگوں سے کیا ہے مل جل کے رہیں، یعنی لوگوں کے درمیان ہی رہیں، لیکن فقط کیا ہے اپنا تعارف نہ کروائیں. یہ جملے اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بالکل شروع کی گفتگو میں واضح کیا تھا کہ غیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت ہے کہ وہ اس دنیا سے آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے درمیان میں ہیں، ہم سے ملتے رہتے ہیں، اپنا جو ان کا نظام ہدایت ہے، امام کی جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، فقط یہ کہ اپنا تعارف کیا پیش نہیں کر رہے. اب یہ نظام کیوں بنا، یہ سسٹم کیوں بنا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات جاننے کے لیے ظاہری بات ہے اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن سے کچھ سوچنے لگتے ہیں. جب ہم روایات کی طرف آتے ہیں تو گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ بہت ساری ہمارے پاس ایسی روایات ہیں کہ جس میں راوی آ کے پوچھا کرتے تھے امام علیہ السلام سے کہ آخر جو ہمارا قائم ہے اور آپ کا قائم ہے اور آخری جو امام ہے ان کی غیبت کیوں تولانی ہوگی اور کیوں وہ پردہ غیبت میں ہوں گے. تو امام فرماتے تھے کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور ہمیں حکم اس بات کا نہیں دیا گیا کہ اس کو ہم کشف کریں، آپ لوگوں کے لیے اس کو بیان کریں. پھر امام تشبیہ دیا کرتے تھے کہ جس طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس وقت تک وہ راز واضح نہیں ہوئے جب تک جو ہے وہ ان کی جدائی نہیں ہوئی. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب تک ظہور نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے مکمل راز جو ہیں وہ کشف نہیں ہوں گے، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا اسباب ہیں. یہ ایک روایات کا پہلو ہے. لیکن اس کے باوجود علماء نے اور محدثین نے کچھ روایات کو نقل کیا اور کچھ روایات سے جو ہے وہ استدلال کیا، کچھ روایات میں غور و فکر کیا اور کچھ نتائج انہوں نے نکالے کہ یہ بھی کچھ وجوہات ہیں، کچھ حکمتیں ہیں کہ جو مختلف مقامات میں اہل بیت علیہ السلام نے جن کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یعنی یہ کچھ حکمتیں ہیں، علت تامہ نہیں ہیں. مکمل اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے پیچھے وہ راز کیا ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے. ہاں تھوڑی بہت جو حکمتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے کیا بیان کی ہیں، لوگوں کی عقل کے مطابق جس کا کیا ہے تقاضا بنتا تھا. اس میں سے ایک حکمت جو گزشتہ گفتگو میں ہم نے بیان کی کہ معاشرے کی جو ترقی ہے، شعور کی جو ترقی ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی عقول، لوگوں کی معرفت اس قابل ہو جائے کہ پھر ان کو ایک ایسا نظام دیا جائے کہ جو پوری دنیا میں حکومت کرے عدل و انصاف کی، اور جو بھی کرپشن ہو، جو بھی ظلم ہو، اس کے خلاف سب لوگ نکلیں اور کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ ظلم باقی نہ رہ جائے، ہر طرف جو ہے وہ عدل ہو اور انصاف ہو. تو اس کی ہم نے مثال یوں دی تھی کہ جس طریقے سے دنیا کا تعلیم کا نظام ہے کہ جو پرائمری کا بچہ ہے اسے جو ہے وہ میٹرک کی کتابیں اور ایم اے کی کتابیں نہیں دی جاتی، اس سے جو ہے وہ نصاب نہیں پڑھایا جاتا جو بڑی کلاسوں کا ہے. تو اسٹیپ پہ اسٹیپ ایک چلتا ہے سسٹم. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ اس نظام کو بھی رکھا گیا کہ آخری زمانے کے جب لوگ آئیں گے تو ان کی عقل اور فہم اس طرح کی ہوگی کہ جس طرح روایات میں ہے کہ ان کے نزدیک غیبت اس طریقے سے ہوگی کہ جیسا کہ وہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ تھا گزشتہ درس تھا. ابھی جو نیا جس سے ہم نقطہ شروع کر رہے ہیں کہ اسی کے تسلسل میں کچھ روایات ہمارے پاس ایسی بھی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ
امام کو غائب رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ امتحان کے ایک سسٹم اور ایک نظام سے گزارا جائے، کہ جس میں یہ واضح ہو جائے کہ کون ہیں جو مخلص لوگ ہیں، کون ہیں کہ جو دین کے ساتھ متمسک رہنے والے ہیں، اور کون ہیں کہ جو گمراہ لوگ ہیں۔ اس ضمن میں بہت ساری روایات ہیں کہ جیسے مرحوم کلینی نے الکافی میں، شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کتاب الغیبت میں، اور اسی کتاب الغیبت میں النعمانی نے، اور اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے کمال الدین وغیرہ میں بھی نقل کی ہیں۔ ہم ایک روایات کا جو ہے وہ ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں، اور دعوت دیتے ہیں کہ ہم سب اس میں غور و فکر کریں، اور یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو کہ کس طرح سے اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہے کہ آخری امام کے لیے ایسے جو ہے وہ خالص لوگوں کی ضرورت ہے کہ جن کو آزمائشوں سے گزارا گیا ہو، اور جن کا ایمان اور دین کے اوپر پابند رہنا اتنا پختہ ہو گیا ہو کہ بالکل امام حسین علیہ السلام والی صورت حال بن جائے، کہ جب مکہ سے وہ چلے تھے مدینہ، اور پھر جناب علی کربلا تک جب پہنچے تو مختلف منازل پہ آزمائشیں رکھیں، اور آخر پہ اتنے خالص لوگ رہ گئے کہ وہ کہتے رہے کہ چلے جاؤ، پھر بھی کیا ہے وہ نہیں گئے۔ تو ایک سسٹم تھا، نظام تھا۔ اسی طرح سے یہ نظام بھی چل رہا ہے کہ جس میں پختہ ترین کیا لوگ تیار ہو رہے ہیں۔ اچھا، پہلی روایت اس میں یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام، پھر ان کے آبا و اجداد سے، پھر جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے کیا ہے یہ روایت ہے، کہ جس میں امام یہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم میں بھی شہید کر دیا جاؤں گا، میرے یہ دو بیٹے بھی شہید کر دیے جائیں گے، وَلَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ وُلْدِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور آخری زمانے میں اللہ میری اولاد سے ایک رجل کو، ایک مرد کو جو ہے وہ اٹھائے گا کہ جو ہمارے خون کا بدلہ لے گا، وَلَيَغِيبَنَّ عَنْهُمْ، اور وہ جو آخری فرد ہے وہ لوگوں سے غائب رہے گا۔ کیوں غائب رہے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تَمْيِيزًا لِأَهْلِ الضَّلَالَةِ، تاکہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ جدا ہو جائیں، وہ واضح ہو جائیں۔ حتی یقول الجاہل، تاکہ جاہل بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ ما للہ فی آل محمد من حاجہ، کہ ہمیں جو ہے وہ آل محمد کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی زمانہ آ جائے کہ جس میں اہل ضلالت، گمراہ لوگ اور دوسرے لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ جدائی ہو جائے۔ اسی طرح کی یعنی یہ روایت الغیبت میں نعمانی نقل کی، الغیبت میں شیخ طوسی علیہ رحمہ نے بھی یہی روایت کیا نقل کی، اور اس کے الفاظ کے کچھ اور ہیں کہ واللہ لا یکون الذی تمدون الیہ اعینکم، کہ تمہاری نگاہیں جس ہستی کو دیکھ رہی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں اس کا، یہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا حتی تمیزوا او تمحصوا، جہاں تک کہ جو ہے وہ تمہیں تمیز کر دی جائے، تمہارے اندر جو ہے وہ خالص لوگوں کو الگ کر دیا جائے، تمحصوا، تمہیں محض اور امتحان سے گزار لیا جائے، حتی لا یبقى منکم الا الاندر، تم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے سوائے وہ لوگ کہ جو اندر ہیں، جو شاذ و نادر قسم کے اور ایک پختہ ایمان والے چند ایک لوگ ہوتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ ثم تلا، پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور اللہ تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جان لے گا کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، کوشش کی، ایفرٹ کی، اور اللہ تم میں سے صبر والوں کو نہیں جان لے گا۔ یعنی یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ بغیر آزمائش کے اور بغیر امتحان کے نہیں چھوڑا کرتا۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے سارے مل کے۔ تو دو کتابوں سے روایت ہوگی، تیسری الکافی سے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ جس میں جو ہے وہ صالح بن خمالد اور یمان تمار سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ بیٹھے تھے، اور جب میں نے کہا کہ اس امام کے بارے میں جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ غیبت میں چلے جائیں گے، تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہیں، اور کس طرح کے حالات ہوں گے، تو امام نے فرمایا کہ ان لصاحب هذا الامر غیبہ، کہ اس امام کے لیے ایک ایسی غیبت ہوگی کہ المتمسک فیہا بدینہ، کہ جس میں اپنے دین کے اوپر باقی رہنے والا،
ایسے ہوگا کہ کل خارط للقطاد، قطاد جو ہے وہ ایک ایسی درخت کا نام ہے کہ جس کی کانٹے جو ہے وہ سوئی کی طرح تیز ہوتے ہیں۔ الخارط کیا مطلب کہ اس کو پکڑنا اور پکڑ کے کیا ہے اس کو رگڑ دینا۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنے دین پہ باقی رہنے والا اس طرح سے ہوگا کہ جیسا کہ وہ کانٹوں والی ایک ٹہنی کو پکڑ رہا ہو اور اسے کیا مسل رہا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ثم قال ہاکذا بیدی، پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر بھی فرمایا کہ وہ ٹہنی کو جو ہے وہ کس طریقے سے پکڑ کے کھینچے گا۔ فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقِتَادِ بِيَدِهِ ثُمَّ أَطْرَقَ مَلِيًّا، یعنی تم میں سے دین کے اوپر لوگ باقی اس طریقے سے مشکل ہوگا کہ جیسے اس کانٹوں والی جو ہے وہ ٹہنی کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو، اور پھر کیا ہے ایک کافی دیر کے لیے اسے کیا اپنے ہاتھ میں چھوڑ دیں اور خاموش رہیں، یعنی اتنے مشکل حالات میں بھی وہ شکایت نہ کریں، شکوہ نہ کریں اور خاموشی سے ان مصیبتوں کو جھیلتے رہیں، تو اس طرح کی کیا ہوگی حالت ہوگی۔ ثم قال ان لصاحب هذا الامر غیب، پھر فرمایا کہ اس آخری امام کے لیے غیبت ہے اور اس میں ذمہ داری کیا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ، کہ ہر انسان اپنے اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، وَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ، اور اپنے دین کے اوپر کاربند رہے۔ یعنی اس روایت میں بھی ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ مشکل زمانہ ہوگا کہ جس میں دین کے اوپر باقی رہنا اور تقوی الہی کو اختیار کرنا ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گی۔ اسی طریقے سے چوتھی روایت کہ جس میں یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ واللہ لتمیزن واللہ لتمحسن واللہ لتغربلن کما یغربل الزؤان من القمح، کہ تمہیں جو ہے وہ اس طریقے سے چھانٹا جائے گا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ گندم کے دانوں کو چھلنی میں چھانٹا جاتا ہے اور وہ جو خراب دانے ہوتے ہیں وہ اوپر رہ جاتے ہیں اور باقی کیا نکل جاتے ہیں، یا آٹے کو جس طریقے سے کیا چھلنی سے گزارا جاتا ہے۔ یہ غربلتاً اور غربلہ کی کیا تعبیرات بہت ساری کیا روایات میں استعمال ہوئے ہیں آخری زمانے کے لیے۔ تو یہ جو ہے وہ چار روایات ہمارے سامنے آ گئیں، اور اسی مضمون کی اور بھی بہت ساری کیا روایات موجود ہیں، دسیوں کے روایات موجود ہیں کہ آزمائش کا ایک ایسا سسٹم ہوگا کہ جس کا مقصد یہ ہوگا کہ اندر فل اندر، عقل فل عقل، اور جو مخلص لوگ ہیں دین کے اوپر باقی رہنے والے وہ کیا ہیں جدا ہو جائیں۔ اور اسی آزمائش میں سے ایک جو بڑی آزمائش ہوگی کہ آخری زمانے میں جو اختلاف ہے، شیعوں کا جو اختلاف ہے دین کے متعلق، عقائد کے متعلق، اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ بہت ہی مشکل حالات ہوں گے، اور ان اختلافی صورتحال میں دین کے اوپر باقی رہنا یہ چند ایک لوگوں کا کیا ہوگا کام ہوگا۔ یعنی میں اس کا خلاصہ بیان کر لوں انشاءاللہ، پھر آپ کے سامنے کیا روایات رکھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں بھی آپ سنتے ہیں کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس کی سنیں، ٹھیک ہے، کچھ مذہب والے یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم دین پہ عمل ہی نہیں کرتے، دین کی کیا کر دیتے ہیں، چھٹی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشکل کام ہے، ہمیں تھوڑی بہت تحقیق کرنی پڑے گی، تھوڑا جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا، ریسرچ کرنی پڑے گی، اور اتنا جو ہے وہ ٹائم ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ اگر ان کا یہ مسئلہ ہونا، پیسے کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر بھی اختلاف چل رہا ہوتا ہے۔ کچھ دکاندار کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ خریدیں یہ اچھی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اچھی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ فلاں دکان سے موبائل خریدو وہ دکاندار اچھا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، دھوکے کرتا ہے۔ تو ادھر بھی انہیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ پتہ نہیں اب کون سا دکاندار ٹھیک ہے، کون سا چیز اچھی دیتا ہے نہیں دیتا۔ وہاں پہ وہ نہیں کہتے کہ بھئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا تو ہم جو ہے وہ کچھ خریدتے نہیں ہیں، نہیں، وہاں پہ وہ باقاعدہ کیا ہے ادھر ادھر سے پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اور اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، اب آپ سے پوچھتے ہیں ہاں بھی آپ نے موبائل کہاں سے لیا، کیسا دکاندار ہے، کیسا نہیں ہے، پھر وہ پہنچ جاتے ہیں، جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے وہ اپنا کام بھی کروا لیتے ہیں اور چیز بھی خرید لیتے ہیں۔ مستری مزدور کی بات تو وہ بھی ایسے ہے کہ اتنا اختلاف چل رہا ہے کہ کون اچھا کام کرتا ہے، کون گپلا کرتا ہے، تو وہاں پر بھی اس عوام کو کیا پتہ چل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے بڑے مشکل سسٹم آ جائیں، سکولوں کی مشکل ہوں، یونیورسٹی کی مشکل ہو، تو وہاں پر بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا سکول اچھا ہے، کون سے سکول کا پرنسپل اچھا ہے۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ میڈیکل میں آ جائیں، جب ڈاکٹروں کا اور اس طرح کا اختلاف ہو جائے، وہاں بھی انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا اچھا اور ماہر ڈاکٹر ہے اور کون سا ماہر ڈاکٹر نہیں ہے۔ فقط اس بولی عوام کو پتہ نہیں چلتا تو علماء کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا عالم ٹھیک ہے اور کون سا عالم
غلط ہے، کون سا فقیہ ٹھیک ہے اور کون سا فقیہ غلط ہے؟ کہتے ہیں کہ واللہ ہمیں تو کیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون پتہ نہیں ٹھیک ہے اور کون کیا غلط ہے۔ یعنی دنیا کے سارے نظاموں میں انہیں اپنی مطلب جہاں پہ ہو وہاں پہ وہ تحقیق کر لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں صحیح سسٹم پہ۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے کہ دین میں اب ہم نے کہاں پہ جانا ہے اور کس طرح سے کہنا ہے، ادھر وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا، واللہ ما نقدر، کہ ہم جو ہے وہ قدرت ہی نہیں رکھتے کہ اصلا جو ہے اس کی پہچان کریں۔ اسی طرح کی جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس میں آخری زمانے میں جو ہے وہ اختلاف امت کا کیا ہے ذکر کیا گیا، اور اختلاف کی وجہ سے دین سے جو ہے وہ پھر جانے والوں کو کیا ہے ذکر کیا گیا، اور اس اختلاف میں دین کے اوپر باقی رہنے والا تحقیق کر کے آگے جا کے صحیح چیز کو پکڑ کے باقی رہنے والوں کی بہت زیادہ تعریف اور مدح کی گئی کہ یہی وہ خالص لوگ ہیں کہ جو کیا ہے باقی رہیں گے اپنے دین کے اوپر۔ ایک تو روایات آپ کے ضمن میں ذکر کر کے زحمت تمام کروں گا۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ نے کتاب الغیبت میں اس روایت کو نقل کیا، اور یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ انتم اذا بقیتم کیف انتم اذا بقیتم بلا امام ہدن ولا علم یرا، کہ اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی کہ جب تمہارے پاس ایسا امام نہیں ہوگا کہ جس سے تم ہدایت نہ لے سکو، ولا عالم یرا، اور کیسے کوئی ایسا سرچشمہ اور ایک ایسا علم نہیں ہوگا کہ جس کو یہ دیکھا جا سکے۔ اور حالت کیا ہوگی کہ یبرأ بعضکم من بعض، کہ تم میں سے ایک دوسرے سے کیا لوگ کر رہے ہوں گے، برات کر رہے ہوں گے۔ برات کرنا کیا مطلب، یعنی کچھ روایت میں لعنت کی تعبیر بھی آئی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر شیعہ کیا کریں گے، لعنت کریں گے اور برات کریں گے، کہیں گے کہ یہ ہم سے نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ ہم کیا ہے صحیح عقیدے سے نہیں ہے۔ اور الکافی میں مرحوم کلینی نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی روایت کا نقل کی ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو فَيَأْذَرِ الْعِلْمُ كَمَا تَأْذَرُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا، کہ علم اس طریقے سے چھپ جائے گا کہ جس طریقے سے جو سانپ ہے وہ اپنی بل میں کیا چھپ جاتا ہے، یعنی چیزیں واضح اور کلیئر نہیں ہوں گی، علم کو تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، وہ چھپ جائے گا۔ وَاخْتَلَفَتِ الشِّيَعَةُ، اور شیعوں کا آپس میں کیا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا۔ اختلاف کی نوعیت کیا ہوگی کہ سما بعضهم کذابین، کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے، کذاب کہیں گے۔ کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا، ایک تو ہوتا ہے کاذب جھوٹ بولنے والا، ایک کہیں گے بہت بڑا یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَفَلَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے کے منہ کے اوپر تھوکیں گے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نفرت کا جنم لے گی۔ تو جب راوی نے یہ سنا تو کہا کہ مولا ما عند ذلك من خیر جعلت فداک ما عند ذلك من خیر، کہ میں آپ پر قربان جاؤں تو اس زمانے میں تو کسی قسم کی کوئی خیر اور بلائی نہیں ہے جب اس طرح کی مشکل حالات ہیں۔ تو امام نے فرمایا فقال لی الخیر کلہ عند ذلك، کہ ساری کی ساری اچھائی اور بلائی اسی زمانے میں ہے۔ اور روایت کہتی ہے کہ ثلاثن، یہ جملہ امام نے 3 دفعہ فرمایا، یعنی مشکل حالات میں صحیح حق کو پہچاننا اور اس کے اوپر باقی رہنا، اس سے بڑی کوئی خیر اور اس سے بڑا کیا کوئی کمال نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور روایت اسی سے غیبت النعمانی میں کیا ہے اس روایت کو نقل کیا کہ جس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ سمعت الحسین بن علی، کہ حسین بن علی سے میں نے یہ سنا، امام حسین علیہ السلام کے، کہ یقول لا یکون الامر الذی تنتظرونہ، کہ وہ معاملہ اور وہ جو امام کی غیبت کے جس کا تم گزار رہے ہو اور انتظار کر رہے ہو کہ ظہور ہو جائے، یہ نہیں ہوگا حتی یبرأ بعضکم من بعض ویدخل بعضکم فی وجوہ بعض، حتیٰ کہ تم میں سے بعض سے برات اختیار کریں گے اور بعض دوسرے کے منہ کے اوپر تھوکیں گے، وَيَشْهَدُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْكُفْرِ، اور تم میں سے بعض ایک دوسرے کے اوپر کفر کی کیا دیں گے، گواہی دیں گے، کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کافر ہو گیا۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض ایک دوسرے کے اوپر کیا کریں گے، لعنت کریں گے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے اس دور کا ایک خوبصورت نقشہ کھینچا کہ جہاں پہ تکفیر اور جو لعنت اور برات ہے یہ شیعوں کے درمیان کیا ہے، عام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تکفیر کی ہماری ہاں مثالیں کیا ہیں کہ فلاں جو ہے وہ غالی ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی تکفیر ہے، کسی کو آپ غالی کہتے ہیں۔ مشرک ہو گیا، یہ بھی تکفیر ہے، ٹھیک ہے۔ مقصر، چلیں یہ تکفیر نہیں ہے، کافر وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ مقصر میں مثلا یہ لعنت ہے، برات اختیار کرتے ہیں، مقصر یعنی جس پہلے بیت سے کوئی نہیں ہے تعلق اور اس کے اوپر کیا ہے، لعنت ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے لعنت بیچتے ہیں کہ جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں کہ نماز میں جو ہے وہ علی کی گواہی نہیں دیتا، اس کے اوپر لعنت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی، اور جو گواہی دیتا ہے اس کے اوپر لعنت ہے، اس طرح کا جو ہے وہ اختلاف کہ جس میں لوگ دین کے معاملات کو آڑ بنا کے، فقی معاملات کو آڑ بنا کے ایک دوسرے کے اوپر کفر کریں گے، کفر کے فتوے لگائیں گے، اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، اور ایک دوسرے سے کیا کریں گے، اس طرح سے نفرت کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے منہ کے اوپر گویا کہ تھوک رہے ہوں۔ اور پھر جب فقلت له ما فی ذلک الزمان من خیر، اب یہاں پر بھی راوی نے کہا کہ بھئی اس زمانے میں تو کوئی پھر اچھائی اور بلائی نہیں ہے، فقال الحسین الخیر کلہ فی ذلک الزمان، تو پھر امام نے فرمایا کہ ساری بلائی کیا ہے اسی زمانے میں ہے، اور یقوم قائمنا ویدفع ذلک، پھر ہمارا قائم آئے گا اور یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، ایک آخری روایت بیان کر کے لہمت تمام، کہ یہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ہے کہ کیف انت اذا اختلفت الشیعۃ ہکذا، کہ تمہاری اس وقت حالت کیا ہوگی کہ جب شیعوں کا اختلاف اس طریقے سے ہوگا، وہ شبکہ اصابعہ، اور اپنی جو ہے انگلیوں کو شبکہ یوں کر کے بنایا اور ان کو کٹھا کر کے جو ہے وہ یوں کر کے رکھا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کا اختلاف ہو جائے گا کہ ہر چیز میں کیا ہے، مکس ہو جائے گی۔ شبک اصابعہ وادخل بعض فی بعض فقلت یا امیر المؤمنین ما عند ذلک خیر، تو وہاں پر ابراوی نے یہ کہا کہ یہ مشکل زمانہ ہے، اس میں کوئی خیر اور بلائی نہیں ہوگی، پھر امام نے ان کو یہ فرمایا کہ نہیں، ساری بلائی جو ہے وہ اسی زمانے میں ہے۔ اچھا، یہ ایک جو ہے وہ روایات کا پورا باب ہے کہ جس میں یہ بہت زیادہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اختلاف شیعہ کی وجہ سے، شیعوں کے آپس میں اختلاف کی وجہ سے دین کے اوپر باقی رہنے والے بہت تھوڑے ہو جائیں گے، اور اس اختلاف میں صحیح محنت کر کے، ایفرٹ کر کے حق کو پہچان لینا اور اس کے اوپر باقی رہنا اور دین کو آگے لے کر چلنا، یہ ایک ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے اس کام کو کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ خرط القطعات، ایک کانٹوں والی ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا، یا جو ہے وہ علامہ وسیلہ رحمٰن نے جو روایت نقل کی کہ کالقابض الجمرے کالقابض فی یدہ، کہ جیسا کہ ایک انگارے کو اپنے ہاتھ میں کیا اٹھا کے رکھنا اور پھر صبر کی منزل کو کیا طے کرنا، تو یہ وہ صبر کا مقام ہے کہ جس میں شیعوں کے اختلاف میں اپنے آپ کو دین پہ باقی رکھنا، لوگوں کو صحیح ترک دین پہنچانا اور مایوس نہ ہونا، اور مایوسی کو چھوڑ کے جو ہے وہ عقیدے کو مضبوط رکھنا، اپنے یقین کو مضبوط رکھنا اور دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو امام کی غیبت میں رکھی گئی ہیں تاکہ آزمائش ہو سکے کہ کون سے لوگ ہیں جو اتنے مشکل حالات میں بھی کیا ہے، جی سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، یا اللہ ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، یا الہی ہمیں علم اور عمل صالح عطا فرما، ہمیں اپنے وقت کے امام کے قابل بنا، ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وصلوا علی محمد وعلی